اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں نے ایک درخت کے کاٹنے کا اور اس کے بالے نکلوانے کے بارے میں بتایا تھا، تو اب جو برآمدہ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے کنسٹرکشن کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ سیمنٹ منگوا لیا ہے، اینٹیں منگوا لی ہیں، ریت منگوا لی ہے، بجری کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بجری بلکہ خود ہی عورتیں لے آتی تھیں، یعنی تغاری جسے کہتے ہیں، یا کڑائی اس میں ڈال کے۔ تو بہرحال وہ سارا انتظام ہو گیا تھا، اب مزدور اور مستری کی تلاش تھی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، مزدور اور مستری مل گئے، تو انہوں نے کام شروع کر دیا۔ 2 مزدور تھے، ایک میں مزدور تھا ساتھ، اور ایک ویسے مزدور تھا، اور ایک مستری تھا۔ تو باقاعدہ اس کے ساتھ ہم کام کرواتے تھے اور اینٹیں دیتے تھے، اس کے ساتھ سیمنٹ دیتے تھے، جو وہ چیز کہتا تھا اس کو دیتے جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو برآمدہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ نلکا آلریڈی لگا ہوا تھا، نلکے کا پانی گلی تک لے کر جانا تھا۔ تو وہ کچھ مسائل تھے، کیونکہ پیسے اتنے وافر نہیں تھے کہ مستری کو دیے جاتے، یا تو وہ بڑے ناپ تول کے۔ تو جو گلی کی نالی تھی وہ تقریباً آپ کہہ لیں کوئی 75 فٹ یا 70 فٹ بنتی ہوگی۔ تو وہ نالی میں نے خود پختہ بنائی، یعنی اینٹیں لگائیں، اینٹوں کے ساتھ سیمنٹ پھر لگایا، اور اس کو مین گلی میں جو نالا ہے جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، پانی جتنا گھر میں یوز کریں، برتن دھوئیں، کچھ کریں، تو وہ کیا نام ہے، گلی میں مین نالے میں چلا جاتا اور آگے پھر وہ ڈسپوز آف ہو جاتا۔ تو یہ ہم نے کام نالی والا خود کیا۔ اس کے بعد ایک گٹر بنوانا تھا۔ گٹر اسے گرکی بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً 15 یا 10 فٹ لمبی ہوتی ہے اور 5 فٹ چوڑی ہوتی ہے، اور 10 فٹ ہی اس کی گہرائی ہوتی ہے، اور اس کو اندر سے پختہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی لیٹرین جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، اور جب وہ بھر جاتی ہے تو پھر باہر سے جمعدار کو بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ رات کو، شام کو آتا ہے، رات کو آتا ہے، تو وہ گھر والے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں، تو وہ پانی کھلا چھوڑ کے تو اس کو اٹھا کے تو وہ دور پھینک دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے۔ اب تو ہر نالا بن گیا ہے، نالے بن گئے ہیں، اب پرابلم نہیں رہی وہ۔ تو بہرحال وہ جو اصلی بنانا تھا نا، تو ہماری جگہ تھی کوئی 5 فٹ اور 5 فٹ کی چوڑائی کہہ لیں، 6 فٹ لمبائی کہہ لیں، یا 5 فٹ کہہ لیں۔ 5 فٹ چوڑائی اور 5 فٹ لمبائی، اور 5 فٹ ہی وہ کہتا تھا گہرائی کرنا ہے۔ تو مزدور کو کہا دوسرے دن کہ آ جا تو یہ گہرائی کرنی ہے۔ جب برآمدے کا کام اوورآل ختم ہو گیا، صرف پلستر رہتا تھا، تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے باقاعدہ اس کی لیولنگ کرنی تھی، اور اس کو نیچے اینٹیں لگانی تھیں، چپس لگانا تھا، چپس کا فرش لگانا تھا، تاکہ پانی سیپیج ہو کے نیچے نہ جائے، کیونکہ نلکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو نلکے جو ہیں وہ بھی اب 60 فٹ پہ جا لگتے ہیں، اس وقت 40 فٹ پہ، 35 فٹ پہ، 30 فٹ پہ لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال وہ کھودنے کوئی نہ آیا۔ تو آپ کے اس بھائی نے ہی، اب آپ تصور کریں کہ وہ 5 بائی 5 کا جو ہے
اور گہرا بھی اتنا ہی، وہ میں نے خود کھودا، کئی جس کو کسی کہتے ہیں، اور بیلچا اس کے ساتھ مٹی وہ باہر پھینک دیا۔ تو دوسرے دن جب مستری آئے تو وہ سارا گٹر جو ہے وہ کھدا ہوا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا آپ اس کی دیواریں بنائیں چاروں طرف، اور نیچے بھی لگائیں اور ڈالیں اس میں جو مٹیریل ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو خوب بجری روڑی خوب اس کو پھینک کے، تو اس کو درمٹ ہوتا ہے ایک، اس سے خوب دبا کے پھر سیمنٹ اور چپس ڈالا اس کے اوپر، اچھی بلی موٹی ہے۔ اس کے بعد اس نے اینٹوں سے 9 انچی کی چاروں طرف دیوار کر کے، تو اس کے اوپر پھر اس نے اس کے ڈھکنے جو ہیں وہ بنائے، اور جو ہے اس کے بعد پھر وہ لٹرین کی طرف آنا تھا اس نے۔ تو دوسرے دن پھر وہ لٹرین اس نے فٹ کی، اور اس کا چھوٹا سا کمرہ بنایا، اور اس کے اوپر ہی ایک پانی کی ٹینکی بنا دی، سیمنٹڈ ہی۔ تو نالی بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام مکمل ہو گیا، اور سائڈ پہ ہمارا ایک غسل خانہ بھی بن گیا، باہر ایک اس کو تھڑی کہہ لیں نلکے کے ساتھ، وہاں پر پیڑھی پہ بیٹھ کے برتن دھونے کے لیے وہ بن گیا، جگہ بن گئی۔ باقی جو کچن تھا وہ علیحدہ بنا ہوا تھا، مگر لکڑیاں جلانے کے لیے کچن میں نہیں جاتے تھے کیونکہ دھواں ہوتا ہے۔ وہ انگیٹھی بناتے تھے اس دور میں بھی، مگر اس کی بجائے باہر اس کو چھوٹا سا باہر چولہا بنا لیتے تھے مٹی کا، اور اس کے آگے پیچھے اس کو پتہ نہیں چلیانی کوئی اس طرح کا نام تھا، پنجابی میں کہتے تھے۔ تو وہاں ہماری والدہ بیٹھ کے تو کھانا بناتی تھیں، روٹیاں بھی وہیں پکتی تھیں، اور ہم بھی فرش پختہ تھا تو ہم بھی پیڑھی لے کے بڑے مزے سے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ رودات تھی برآمدے کی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ برآمدہ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے اوپر ٹائلیں لگوا دیں، نیچے پھول والی ٹائلیں لگوائیں، بڑی اسپیشل بنی ہوئی ملتی تھی پہلے تو وہ سب لوگوں نے پسند کی۔ اللہ جنت نصیب کرے میرے فادر ان لا، انہوں نے بھی کہا کہ بہت پیاری ٹائلیں جو ہیں آپ نے لگائی ہیں۔ خیر زندگی چل رہی ہے اسی طرح۔ وہ یہ سارا مکمل ہوا، ویڑا جو ہے اس کا بھی مکمل کر دیا، گیٹ بھی دونوں رنگ و روغن ہر چیز، پنکھے ان میں فٹ کروا دیے، بجلی کا کام میں نے سارا خود کیا، وائرنگ اوپن وائرنگ ہوتی تھی، اور پریشر کی ٹینکی لگوائی، ٹوٹیاں لگوائیں، بہترین سسٹم تھا گھر میں، یعنی ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس وقت موجود تھی جب 1984 کا سال تھا، اس میں بالکل مکمل تھی۔ یعنی آپ حساب لگائیں کہ 81 میں نے نوکری کی، اس کے بیچ میں نے شادی بھی کی، اور باقی کام بھی چھوٹے موٹے جو میں پچھلی قسط میں بتائے ہیں وہ بھی کیے، اور یہ برآمدہ بھی کمپلیٹ کر دیا۔ اب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی بھی عطا کی، تو ماشاءاللہ وہ اب تھوڑی بڑی ہو رہی تھی۔ تو اب یہ میں اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ ہم نے آگے کیا کیا، اس برآمدے کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک اگلے قسط میں ایک خوشی بھی ملتی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ سے باقی باتیں بھی شیئر کروں گا۔ اس دوران کوئی خاص واقعہ اور نہیں ہوا، زندگی بڑی سموتھ چل رہی تھی۔
मगर अब उसमें एक टर्न आना है जो कि अगली 2-3 किस्तों के बाद आएगा। गंदम हमारी घर से हम ख़रीद लेते थे, अपनी ज़मीन भी है उस पर भी गंदम काश्त की जाती थी, मगर वो भाई के पास भाई ले लेते थे क्योंकि वही मेहनत करते थे, वही चलाते थे। मैं उससे कुछ नहीं लेता था और मैं बाज़ार से ख़रीद लेता था। वो गंदम हम बाज़ार से पिसवा लेते थे, साइकिल पे ले जाते थे या बाइक पे, या फिर मेरे पास अब आगे गाड़ी भी आने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस बाइक का मैंने क्या किया और गाड़ी का मालिक मैं किस तरह बना। ये अब अगली किस्तों में मैं आपको बताऊंगा। आज की किस्त मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अभी इसे एडिट करके तो आपके लिए इसको मैंने अपलोड भी करना है, तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर, अल्लाह ताला आपको बहुत खुला रिज़्क़ अता फरमाए, आप पर अपनी रहमत रखे, आप खुशो खुरम रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।